दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज 10 नवंबर है। इस वीडियो में आप पहली बड़ी खबर देखेंगे कि यमन पर 4 बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं। इसके बाद यमन के हाउथीज ने बदला लेने की कसम खाई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यमन के ही दूसरे हिस्से में सऊदी अरब के 2 सीनियर मिलिट्री अफसरों के मारे जाने की खबर है, उन्हें गोली मारी गई है। इन दोनों के अलावा कई और अहम खबरें भी इस वीडियो में आप देखेंगे। आज़ाद बोल इंडिया पर आपका खैर मकदम है। पहली खबर सुनिए। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इतवार की सुबह को यमनी दारुल हुकूमत यमन की राजधानी सना पर ताज़ा हवाई हमले शुरू किए, क्योंकि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड सी में लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों के खिलाफ अपने समुद्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और ये कहा है कि आने वाले दिनों में हम और हमले करेंगे इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में। चश्मदीदों ने सना के कई हिस्सों में धमाकों के बाद फाइटर प्लेन्स की तेज आवाज सुनने की बात कही, यानी जेट्स ने सना में घुसकर ये बम बरसाए थे। एक सिक्योरिटी सोर्स ने कहा कि अमेरिका ब्रिटिश एयरफोर्स ने 3 हवाई हमलों के साथ सना के सबीन जिले में नहदैन और हाफा इलाकों को निशाना बनाया। इसके बाद जानकारी आई कि स्ट्राइक्स 3 नहीं बल्कि 4 हुई थी। हाउथीज का या अंसारुल्लाह मूवमेंट का कहना है कि अमेरिका ब्रिटेन यमन के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हुए हैं और यमन को फ़लस्तीनी लोगों का सपोर्ट करने से रोकने की कोशिश में ये दोनों मुल्क ज़ायनी हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं, जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत से तबाही के ऑपरेशंस गज़ा में चला रही है और अब तो लेबनान में भी। ताज़ा हमलों में जान माल का यमन में कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी, क्योंकि इसके बारे में यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट ने कुछ नहीं बताया। ये उनके कंट्रोल वाले इलाके में ही स्ट्राइक्स हुई थी। माना जा रहा है कि जहां हमले हुए हैं वहां हाउथीज के हथियारों का गोदाम था, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए उन्होंने बड़ा बदला लेने का ऐलान किया है। इन हमलों के बाद भी यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड और गज़ा और लेबनान पर ज़ायनी एग्रेशन बंद होने तक इजराइल के खिलाफ अपने समंदरी नाकाबंदी के जो हलफ हैं या लागू करने के जो उनके कानून हैं, उन अहद को दोहराया। कहा कि हमने जो कानून एक नाफिज कर दिया है लाल सागर में, वो कायम रहेगा, भले कितने ये हमले कर लें। ये सोचते हैं कि छुटमुट स्ट्राइक्स करके हमें झुका लेंगे, ना, फ़लस्तीन का साथ ऐसे ना छोड़ा जाएगा। अल मायदीन ने जो लिखा है वो भी सुन लीजिए। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो यमन की ही वेबसाइट, यमन के हाउथीज़ के कंट्रोल आने वाले अल मसीरा चैनल की खबर थी। अब लेबनान के अल मायदीन को सुन लीजिए। लिखा गया है कि ये हमले यमन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इजराइल में अल नकाब मिलिट्री अड्डे पर फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने के ठीक 1 दिन बाद हुआ। हमने कल आपको खबर दी थी कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है जिसका नाम फ़लस्तीन 2 है। हाउथीज़ ने दावा किया है कि उसने अपने टारगेट को अचीव किया, जबकि इजराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अंसारुल्लाह मूवमेंट के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हिजाम अल असद ने कहा है कि हमले सिर्फ गज़ा और लेबनान का सपोर्ट जारी रखने के यमन के हलफ को और मजबूत करेंगे, ये हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अब जल्द ही बड़ा बदला लिया जाएगा। जो कुछ भी अमेरिका ब्रिटेन ने किया है उसका खामियाजा भुगतना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यमन में मारे गए सऊदी अरब के ऑफिशियल्स की और कुछ और अहम तस्वीरों और ख़बरों की। अल अरेबिया न्यूज़ की हेडलाइन है, अरब लीड कोalition सेज 2 members ऑफ इट्स फोर्सेस किल्ड इन यमन। सोचिए, अपने 2 फौजियों के मारे जाने का ऐलान कर रहा है सऊदी अरब। अल अरेबिया न्यूज़पेपर है और फोटो लगा है याहिया सारी का। क्या उन्होंने मारा है या मरवाया है? यमनी आर्म्ड फोर्सेस, हाउथीज़ या अंसारुल्लाह मूवमेंट, जो भी आप कह लें, क्या इन्होंने असैसिनेशन करवाया है सऊदी अरब के 2 बड़े सीनियर कमांडर्स का? ये हुआ कहाँ? मैंने इस खबर को पढ़ा तो ये पता चला कि भाई एक ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ सऊदी अरब की फ़ोर्स यमन की जो फ़ोर्स है उसको ट्रेनिंग दे रही थी। वहाँ पर यमन के डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कारिंदा पहुँचा और उसने ओपन फायर कर दिया। 2 लोग मारे गए, 1 ज़ख्मी है और बताया जा रहा है कि अब इस मामले की जांच कर रही है। यमन में 2 हुकूमतें चलती हैं, एक सना से, जिन्होंने 2015 में तख्ता पलट कर दिया था, उस हुकूमत का जो आज भी रिकॉग्नाइज है। पूरी दुनिया में जिस यमन की हुकूमत को मान्यता प्राप्त है वो हाउथीज़ की हुकूमत, अंसारुल्लाह मूवमेंट की हुकूमत नहीं है। एक दूसरी हुकूमत है जिसके साथ सऊदी अरब की निगरानी में कोएलिशन फोर्सेस भी बनी हुई हैं, ताकि जो उनके कंट्रोल वाले इलाके हैं अब उन पर हाउथीज़ के अटैक करने को रोका जा सके।
اور ان کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ تو یمن میں دو حکومتیں ہیں، جس حکومت کے ساتھ سعودی عرب ہے اس کے خلاف یمن کے حوثیز ہیں۔ سعودی عرب کے 2 افسران مارے گئے ہیں۔ اخبار میں لکھا ہے کہ اس کوئلیشن فورس کے جو اسپوکس پرسن ہیں ترکی الملکی، انہوں نے یہ بتایا کہ انسیڈنٹ جمعے کو پیش آیا جب یمنی ڈیفنس منسٹری کے ایک آفیشل نے اوپن فائر کر دیا۔ الملکی نے بتایا کہ جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ٹریننگ کیمپ میں ہوا جہاں پر یمنی فورسز کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ یہ سیون علاقہ ہے، حدار موت ریجن میں، پروونس میں، صوبے میں آتا ہے۔ فی الحال کچھ یونی وارتا نے بھی اسے ایسی لکھا، یمن میں گٹھ بندھن سینا کے خلاف حملے میں 2 سعودی ادھیکاری مارے گئے۔ اب یمن کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ انڈین میڈیا کا رخ پتہ نہیں کیوں بدل رہا ہے۔ دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے نوبھارت ٹائمز نے کل کی خبر میں، حوثیوں کے آگے کباڑ بنا امریکی MQ-9 ریپر ڈرون، میزائل سے مار گرایا۔ بھارت نے بھی اربوں ڈالر میں خریدے ہیں 31 ڈرون۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہدایت دے رہے ہوں یا یوں آگاہ کر رہے ہوں کہ یار جو تم نے ڈرون خریدے نا مودی سرکار، اسے تو حوثیز جیسا ایک مومنٹ مار کے گرائے دے رہا ہے۔ اگر کسی ملک سے ہی جنگ ہو گئی تو یہ تو ڈرون کام نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے تو کروڑوں روپے چکا دیے امریکہ سے یہ ڈرون خریدنے میں، یہ کام کے نہیں ہیں۔ MQ-9 ڈرون، ABP بھی لکھتا ہے حوثیوں نے اڑائی امریکی ڈرون MQ-9 ریپر کی دھجیاں۔ دیکھیے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حوثیز کا مہمہ منڈن کر رہے ہیں۔ ایسے ودروہیوں کا دعویٰ میزائل اٹیک میں مار گرایا، ظاہر سی بات ہے۔ وہ تصویریں بھی آئی تھیں۔ تصویر ایک آئی ہے ایمسٹرڈم سے بھی، وہی ایمسٹرڈم جہاں ہم نے آپ کو سب سے پہلے صبح میں خبر دکھائی تھی کہ اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کیا ہے عربس نے۔ عربس پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا کیونکہ وہ پہلے اکسا رہے تھے، جھنڈا اتار کر پھینک دیا تھا فلسطین کا، اس کے بعد جھگڑا بڑھ گیا۔ جن بلڈنگ سے جھنڈا اتارا گیا تھا ایمسٹرڈم میں، آج وہاں 2 جھنڈے لگا دیے گئے فلسطین کے۔ بولے تم ایک اکھاڑو گے ہم 2 لگائیں گے۔ تو یہاں پر، اور صرف اس بلڈنگ پہ نہیں، کئی اور بلڈنگز پر فلسطین کے جھنڈے آج لہرا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا دبانے کی کوشش کرو گے، یہ بغاوت، یہ محبت جو فلسطین کے لیے ہے وہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گی، پھیلے گی۔ آج دنیا بھر میں لوگ فلسطین کے ساتھ درد محسوس کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے روتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کا کوئی درد محسوس کر رہا ہو۔ اسرائیل کا کوئی درد ہے ہی نہیں۔ 7 اکتوبر کو جو اس کا نقصان ہوا تھا، اس کے بعد سے لگاتار وہ اسرائیل فلسطینیوں کو غزہ میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ خیر، بڑھتے ہیں سر آگے۔ ایک اور تصویر ہے، یہ اسرائیلی فوجیوں کی ہے جو لبنان میں کسی لبنانی مسلم عورت کے کپڑے پہنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلم چھوڑ دیجئے، عیسائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لبنانی عورت ماری گئی یا وہ بچ گئی، کسی کو نہیں پتا۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے سوشل میڈیا پر اپنے فوٹو ڈالتے ہیں۔ 2 فوجی آس پاس بیٹھے ہیں، فوجی ڈریس میں، ہاتھ میں بندوق ہے۔ یہ بیچ میں فوجی اس طریقے سے بندوق لیے، لیڈیز کپڑے پہنے، میٹھی میٹھی تصویریں ڈال رہے ہیں۔ یہ بہت میٹھے مزاج کے لوگ ہیں، مطلب سویٹ ہیں، جیسے عورتیں ہوتی ہیں سویٹ نیچر کی، ان میں بھی کچھ مرد ہونے کے باوجود اس طریقے کی مٹھاس ہے۔ تو یہ میٹھے لوگ ہیں، میٹھی ان کا ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فلسطینیوں کی زندگی میں بڑی کڑواہٹ ہے۔ بھلے وہ میٹھے ہوں، لیکن یہ کڑواہٹ جو اس اگلی تصویر میں ہے، ایک شخص ہے جو ایک عورت کو اپنے گلے سے لگایا ہے، وہ شخص گھائل ہے۔ حالانکہ ان کی چوٹیں نہیں دکھ رہی، سوکھ چکی ہیں، نشانات جو بھی ہے ہم تھوڑا ہلکا بلر کر رہے ہیں، بس ان کا چہرہ دکھا رہے ہیں دونوں کا۔ ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے آپ دیکھیے، دنیا میں جب بھی غزہ پر کوئی فلم بنے گی، کوئی ایکٹر، دنیا کا بڑے سے بڑا ایکٹر، یہ بھاؤ اپنے چہرے پر نہیں لا سکے گا، یہ تاثرات نہیں آ سکیں گے۔ یہ جو غم ہے، یہ جو اپنوں کو کھو دینے کا درد ہے، یہ کون لائے گا اپنے چہرے پر؟ میں انہیں کسی رشتے کا نام نہیں دینا چاہتا، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن، میاں بیوی، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ خان یونس کی آج کی تصویر کچھ نیوز نیٹ ورک نے کل کی ہوگی آج شائع کی ہے۔ ایک دوسرے کو بس سہارا دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام فیملی ممبرز کو اسرائیلی بمباری میں کھو دیا ہے۔ اسرائیل میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے۔
اسرائیل میں بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ کل اسرائیل کے غزہ پر ہوئے حملے کو 400 دن بیت گئے، 400واں دن تھا۔ آپ فوٹو میں 400 لکھا ہوا دیکھیں گے، باقی سب ہیبریو بھاشا میں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہماری فورسز غزہ میں کیوں ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب تک ہمارے ہوسٹیجز غزہ میں کیوں ہیں؟ تم نے تو 3 مہینے میں جنگ جیتنے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ تمہاری دنیا میں توتی تو پوری دنیا میں بولتی تھی، بھارت سمیت تمام ملک تمہارا آئرن ڈوم، وہاں کے لوگ بہت سے ایک جماعت ہے وہ گاتی رہتی تھی۔ سب فیل ہو رہا ہے، تم کیوں ہو غزہ میں؟ تم کیوں نہیں جنگ بند کرتے؟ تم کیوں نہیں ہمارے لوگوں کو واپس لاتے؟ یہ مطالبے کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں بھی یہ چاہتے ہیں خون خرابہ بند ہو جائے۔ زیادہ تر ان میں سے یہ چاہتے ہیں ان کے ہوسٹیج واپس آ جائیں، لیکن چاہتے تو ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائن شو آگے آپ کو ملے گا۔ امید کرتا ہوں میں نے صاف گوئی سے آپ تک خبریں پہنچا دی۔ مجھے معلوم ہے سب اچھا نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی خبر پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے مطابق پسند کی اچھی خبر پہنچا دی جائے تو جان لیجئے گا اس دن میں نے ایجنڈا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ جیسے گودی میڈیا نے اپنی کچھ چاہنے والوں کے لیے صرف ان کی پسند کی خبریں کچھ سالوں سے دکھانا شروع کیا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ خبریں کبھی آپ کی پسند کی نہیں ہوتی۔ خبریں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند نہ آئیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔